یہ دونوں بیماریاں جیسے مردوں میں پائی جاتی ہے نا، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، یہ خواتین میں بھی اسی طرح پائی جاتی ہیں ہول سیل کے حساب سے. بڑا بننے کا شوق اور دولت سے دل لگانا. تو علاج وہی ہے جو مردوں کے لیے علاج ہے، وہی کس کا ہے؟ خواتین کے لیے. پیسے کیا کیا کریں؟ خرچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی ہے، اور بہت زیادہ ترغیب دی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالا کریں، اور دل میں نیت کریں کہ اس پیسے کی محبت کم کرنی ہے. اور محبت اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک پیسہ نکالتے ہوئے دل نہیں جلے گا. اتنا نکالیں کہ دل جلنا شروع ہو جائے. تو دل کا جلنا اس کی علامت ہوگی کہ اب یہ علاج ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر دل ہی نہیں جل رہا ہے اس کا مطلب وہ اتنا نکالا ہی نہیں آپ نے کہ وہ علاج ولاج نہیں ہو رہا. پھر اس تو اینٹی بایوٹک کھائیں گے کچھ تو سائڈ افیکٹ ہوں گے نا اس کے. تو یہ کیسی اینٹی بایوٹک ہے؟ آپ کا اتنا بہترین بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل رہی ہے اور تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کو اس اینٹی بایوٹک کے، کوئی سائڈ افیکٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بہت کم ڈوز میں لے رہے ہیں آپ کہ دوا اثر نہیں کر رہی. یہ جو گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے والا جو ہے نا وائپر، اس کو 5 روپے پکڑائیں گے تو یہ کم ڈوز ہے. تو یہ بھی کریں لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ خواتین پر بھی واجب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو شوہر کی اجازت سے شوہر کے مال سے صدقہ کرے، کیونکہ شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا شوہر کے مال سے خرچ کر رہی ہے شوہر کی اجازت سے، تو اس کو بھی پورا اجر ملے گا. حالانکہ پیسے کس کے ہیں؟ شوہر کے ہیں، تو بھی اس کو پورا اجر ملے گا. تو یہ تو فری پھوکٹ میں، کیا خیال ہے؟ تو اپنے میاں کو سمجھائیں کہ دیکھیں اپنی بہن پہ خرچ کر لیں، آپ اپنی ماں پہ خرچ کر لیں، خرچ وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے گا. یا شوہر سے پیسے لے کے شوہر کی بہنوں کو گفٹ کر دیا کریں. ایک خاندانی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھو خاندانی آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اولادوں میں جوڑ رہے. کیا خیال ہے؟ یہی چاہتا ہے نا. اور میرے بچے میری بہنوں کو بھی پوچھیں، پھپھی کا بھی خیال کریں. ایسا ہی ہے نا. خالاؤں کا بھی خیال کریں. میری بیگم کے تعلقات میری بہنوں سے بھی اچھے ہوں. یہ صرف چاہتا ہی ہے، اس کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے سوائے مشوروں کے. اس کام کے لیے وہ بیوی کو نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بیگم میری بہن کا خیال کیا کرو، بیگم میری اماں سے تعلقات اچھے رکھو، بیگم یہ بھی کیا کرو، بیگم وہ بھی کیا کرو. تو بس اتنا چلتا ہے مارکیٹ میں. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیگم کے تعلقات آپ کی بہنوں سے اچھے ہوں، روکڑا کیا بھائی، پیسے نکال کے بیوی کو پکڑاؤ، بولو میری بہن کو ہدیہ دے دینا، اور نام میرا نہ آئے، نام کس کا آئے. بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا یار؟ کس کا نام آئے؟ تمہارا، تم نے دیا ہے. یہ نہیں کہنے کہ میاں کے پیسوں سے. تو بہنیں سمجھیں گی ماشاءاللہ ہماری بھابھی بڑی خاندانی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بیگم کو روکڑا دو، بولو میری والدہ کے لیے اس عید پہ کوئی اچھا سا ان کو اس روکڑے سے گفٹ دے دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام میرا نہیں آنا چاہیے. ابے کیا ہو گیا؟ بیٹی کو پیسے دو، بیٹا یہ پیسے ہیں، اس سے اپنی ساس کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دینا تاکہ تمہارے سسرال میں تعلقات اچھے رہیں. میرے تو نہیں ہو سکے، میرے ابا نے اس قسم کے پیسے مجھے نہیں، کم از کم تمہارے سسرال میں تعلقات کیا ہوں گے. ایک بات خوب کان کھول کے سن لو کہ جیسے ٹوٹی ہوئی چیزیں سمت بانڈ سے جڑتی ہیں نا، تو مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں. ایلفی سے بھی جڑتی ہے، سمت بانڈ سے بھی جڑتی ہے، گوند سے بھی جڑتی ہے. زیادہ پاورفل کس سے جڑتی ہے؟ ایلفی سے. ایلفی سے کیا ہوتا ہے کام؟ خاندانی. ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ سے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں نا نماز نہیں ہوتی ایلفی لگ جائے تو
تو اسی طرح یاد رکھو تعلقات جو آپس میں جڑتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے, مسکرا کے بات کرنے سے بھی جڑتے ہیں. صحیح ہے نا, آپ نے کیا کیا, مسکرا کے بات کر لی, اس سے تعلقات کیا ہو جائیں گے, اچھے. مگر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے کپ کو گوند سے جوڑ دیا آپ نے, اچھا ہوا ہے, تھوڑی دیر میں دوبارہ خراب ہو جائے گا. اور ہر وقت مسکرا کے بات کرنا بھی آسان کام نہیں. اگلا بات ایسی کر رہا ہے کہ چپیڑ مارنے کا دل چاہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں مسکرا کے اس سے بات کرو, مشکل کام ہے نا. تو تعلقات جو اچھے ہوتے ہیں مسکرا کے بات کرنے سے بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر روکھڑا خرچ کرنا شروع کر دو آپ, تو یہ ایلفی کا کام دے گا. صحیح ہے, یہ کس کا کام دے گا, ایلفی کا, بہت ٹائٹ مضبوط. اور بعض دفعہ ایلفی لگانے سے چیز جڑتی ہے, نشان باقی رہتا ہے. روکڑے سے جو چیزیں جڑتی ہیں نا اس سے نشان باقی نہیں رہتا, ایسے جڑتی ہیں جیسے اوریجنل. بہو اگر ساس کو ہدیے دینا شروع کر دے تو ساس کو بہو میں اپنی اوریجنل بیٹی سے بھی زیادہ بیٹی پنا نظر آنا شروع ہو جائے گا.